أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدين يسر رواہ البخاری۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک دین آسان ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے روایت کیا۔ ایک اصول اور ضابطہ سمجھ لیں، یہ حدیث آپ کے سامنے تحریر ہے۔ ان الدین یسر، ان یہ حرف مشبہ بالفعل ہے، ان حرف مشبہ بالفعل ہے۔ ان کا بیان جب آئے گا تو اس وقت آپ کو مزید تفصیل کے ساتھ سمجھا دیا جائے گا۔ فی الحال آپ اتنا سمجھ لیں کہ ایک ہوتا ہے ان کا اسم اور ایک ہوتی ہے ان کی خبر۔ ان کا اسم یہ منصوب ہوتا ہے، یعنی ان کے بعد جو ان کا اسم آئے گا، ان کے بعد جو لفظ آئے گا اس کے اوپر ہمیشہ زبر ہوگا، اور ان کی جو خبر ہوگی اس کے اوپر ہمیشہ پیش ہوگا۔ یہ قاعدہ کلیہ ہے، یہ آپ سمجھ لیں اور ذہن نشین کر لیں۔ چنانچہ اب ادھر متوجہ ہو جائیں۔ ان الدین یسر، ان حرف مشبہ بالفعل، اور الدین یہ ان کا اسم، اور دینا کے اوپر کیا ہے؟ زبر۔ کیا ہے؟ زبر۔ تو ان کا جو اسم ہوگا وہ کیسا ہوگا؟ زبر والا ہوگا، منصوب ہوگا۔ کیا ہوگا؟ منصوب ہوگا۔ یسرن یہ ان کی خبر ہے، اور ان کی خبر کے اوپر کیا آئے گا؟ پیش آئے گا۔ چنانچہ آپ قرآن کریم پڑھیں گے تو قرآن کریم کے اندر جا بجا ان کا اسم اور ان کی خبر آئے گی۔ ان اللہ علیم، اب دیکھو ان اللہ علیم، تو ان کے بعد کیا ہے؟ اللہ۔ اللہ کے اوپر کیا ہے؟ زبر۔ یہ زبر ان کی وجہ سے آیا کہ ان کا اسم ہے، علیم خبر ہے، بے شک اللہ جاننے والا ہے۔ ان اللہ سمیع، اسی طریقے سے مختلف مقامات کے اوپر آپ اس کو دیکھیں گے کہ ان کا اسم یہ منصوب ہوتا ہے، یعنی اس کے اوپر زبر ہوتا ہے، اور ان کی جو خبر ہوتی ہے، اسم کے بعد ان کی خبر ہوتی ہے اور اس کے اوپر کیا ہوتا ہے؟ پیش ہوتا ہے۔ ان الدین یسر، بے شک دین آسان ہے۔ حدیث کا ترجمہ کیا ہوا؟ بے شک دین آسان ہے۔ اب اس کو ذرا وضاحت کے ساتھ سمجھ لیں۔ یہ حدیث کا ایک ٹکڑا ہے، حدیث لمبی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الدین یسر، بے شک دین آسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جو دین ہمیں عطا کیا ہے وہ انتہائی آسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ چاہتے ہیں اور مشکل اور تنگی میں نہیں ڈالنا چاہتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کا دیا ہوا یہ دین جو ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے، یہ انتہائی آسان ہے۔ چنانچہ ہم نے بیجا تکلفات سے اور رسوم اور بدعات سے دین کو مشکل بنا دیا ہے، ورنہ دین اتنا آسان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع کے اوپر ارشاد فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 3 صحابی حاضر ہوئے جنہوں نے کہا کہ ہم دنیاوی امور کو ترک کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کے دین کی خاطر اپنے آپ کو وقف کر دیتے ہیں،
یعنی ہم ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگے رہیں گے اور دنیاوی کاموں کے اندر مشغول نہیں ہوں گے۔ کسی نے کہا کہ میں ہمیشہ روزہ ہی رکھوں گا، میں کھاؤں پیوں گا نہیں، اور کسی نے کہا کہ میں گھر نہیں جاؤں گا، میں اللہ کی عبادت کے اندر مصروف رہوں گا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دین انتہائی آسان ہے۔ چنانچہ میں کھاتا بھی ہوں، میں پیتا بھی ہوں، اور میں شادی بھی کرتا ہوں، اور گھر والوں کا خیال بھی رکھتا ہوں، اور اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں۔ تو لہذا اپنے آپ کو اتنی مصیبت اور پریشانی میں نہیں ڈالنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے جو دین دیا ہے یہ دین اتنا آسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ارشاد فرمایا کہ اگر کسی کو استطاعت ہو تو وہ نفلی عبادت کرے، اگر استطاعت نہ ہو تو کوئی بات نہیں۔ دین کے اندر ضروری نہیں ہے آپ فرض نماز ادا کریں اور پھر 50 یا 20 یا 60 نفلیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ آپ اپنی استطاعت کے مطابق، آپ اپنی طاقت کے مطابق جتنی نفلیں ادا کر سکتے ہیں اتنے نوافل آپ ادا کریں۔ اور اسی طریقے سے حج ہے، زکوٰۃ ہے، صدقہ ہے، کہ یہ لازم نہیں ہے۔ اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو آپ زکوٰۃ ادا کریں، اگر نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو مال دیا ہے، آپ صاحب حیثیت ہیں تو آپ صدقہ دیں، اگر آپ صاحب حیثیت نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو استطاعت اور قوت اور مال و دولت دیا ہے تو آپ حج کریں، اگر آپ کو استطاعت نہیں ہے تو حج آپ کے اوپر واجب اور ضروری نہیں ہے۔ چنانچہ اسی طریقے سے دین کے جتنے بھی شعبے ہیں ان تمام شعبوں کے اندر آسانی اور سہولت موجود ہے، لہذا بیجا تکلفات کے ذریعے اپنے آپ کو مشکل اور پریشانی کے اندر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ دین انتہائی آسان ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے جو کتاب ہمارے لیے بھیجی، جو ہمارے لیے راہ ہدایت ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو سمجھنے والوں کے لیے، غور و فکر اور تدبر کرنے والوں کے لیے بہت آسان کر دیا ہے۔ لقد کا لفظ ہے، لقد کا مطلب تحقیق، یعنی یقینی طور پر یہ بات ہے کہ جو قرآن کے اندر غور و فکر کرنا چاہے اس کے لیے انتہائی آسان ہے، جو دین پر چلنا چاہے دین ان کے لیے بہت آسان ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنانا چاہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ کو اپنی زندگی کے اندر اتارنا چاہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات انتہائی آسان ہیں۔ اور جب آپ دین کا تقابل کرتے ہیں دیگر ادیان باطلہ کے ساتھ تو صاف طور پر ہمیں اس بات کا علم ہوتا ہے کہ جتنی آسانی اور سہولت اللہ تبارک و تعالی نے دین حق اور دین حنیف کے اندر رکھی ہے، اتنی آسانی اور سہولت دیگر ادیان کے اندر نہیں ہے۔ وہاں بعض عبادات ایسی ہیں جو آپ کو کرنی ضروری ہیں، خواہ آپ ان کو ادائیگی کی طاقت رکھتے ہوں یا نہ رکھتے ہوں، لیکن اسلام کے اندر، دین حنیف کے اندر ایسی بات نہیں ہے۔ یہاں آپ جو استطاعت رکھتے ہوں وہ عبادات کریں، جن کی استطاعت آپ کو نہیں ہے آپ وہ عبادت نہ کریں۔ چنانچہ نماز یہ افضل ترین عبادت ہے، اور قیامت کے دن سب سے پہلے نماز ہی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص قیام پر قادر نہیں ہے، کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، وہ بیٹھ کر پڑھے، اگر کوئی بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا تو وہ لیٹ کر پڑھے، اگر کوئی لیٹ کر بھی نماز ادا نہیں کر سکتا تو وہ اشارے کے ساتھ پڑھے، اگر کوئی اشارے پر بھی قادر نہیں ہے تو وہ جب صحت یاب ہو جائے تو نماز کی قضا کر لے۔ کتنی آسانی ہے۔ اگر قیام پر قادر نہیں ہے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ بیٹھ کر پڑھیں. کیوں؟ دین آسان ہے اور انتہائی آسان ہے. آج ہمیں دشواری اور مشکلات اس وجہ سے پیش آ رہی ہیں کہ ہم نے بیجا تکلفات کے ذریعے، رسوم اور بدعات کے ذریعے خواہش نفس کے مطابق دین کو ڈھالنا شروع کر دیا. جس حکم کو ہمارے نفس نے تسلیم کیا ہم نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا، اور دین کا جو حکم ہمارے نفس کے مطابق نہیں تھا، ہماری خواہش کے مطابق نہیں تھا، ہم نے اس کو چھوڑ دیا. چنانچہ نتیجہ یہ نکلا کہ دین ہمیں مشکل نظر آنے لگا، حالانکہ دین مشکل نہیں ہے. اور دین حنیف کے اندر، اسلامی تعلیمات کے اندر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو مسلک ہے وہ مسلک انتہائی آسان اور رخصت پر مبنی ہے. چنانچہ فقہا نے لکھا ہے کہ اگر پوری دنیا کے اندر اسلامی قوانین کو نافذ کرنے کی ضرورت پڑ جائے، یعنی پوری دنیا کے اندر عدالتی قانون اسلام کے مطابق نافذ کرنا پڑے، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو مسلک ہے اس کو عدالتی نظام کے اندر نافذ کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ کا مسلک انتہائی آسان اور سہولت پر مبنی ہے. اور دین کے اندر تو رخصت ہی رخصت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ اگر آپ سفر کے اندر ہیں تو آپ قصر کریں گے، یعنی 4 رکعت کے بجائے 2 رکعت پڑھیں گے. اب یہ آسانی اور سہولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دی ہے وہ دین کو آسان کرنے کے لیے اور انسان کو مشکل سے آسانی کی طرف لے جانے کے لیے. اب چونکہ سفر ایسے آ گئے ہیں کہ ان کے اندر آسانی اور سہولت زیادہ ہوتی ہے اور مشکلات کم ہوتی ہیں. چنانچہ اے سی کے اندر آدمی آرام سے لیٹ کر سفر کر رہا ہے، کوئی مشکل اور پریشانی نہیں ہے، چاہے تو وہ 4 رکعت بھی ادا کر سکتا ہے اور آسانی اور سہولت کے ساتھ کر سکتا ہے، لیکن 4 نہیں ادا کرنی. اگر آپ آسان اور سہولت والا سفر کر رہے ہیں تو بھی آپ قصر ہی کریں گے. کیوں؟ دین آسان ہے. اگر آپ روزہ نہیں رکھ سکتے تو آپ نہ رکھیں، بعد میں جب آپ کے اندر استطاعت اور قوت پیدا ہو جائے اس وقت آپ روزے کی قضا کر لیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ نہیں رکھ سکتے اور آپ کو مجبور کیا جائے گا کہ رکھنا ہی رکھنا ہے. اسی طریقے سے آپ سفر میں ہیں تو چھوٹ ہے، آپ چاہیں تو روزہ رکھیں چاہیں تو نہ رکھیں. آپ سفر کے اندر ہیں، آپ کے اوپر جمعہ کی نماز نہیں ہے، آپ چاہیں تو جمعے کی نماز ادا کریں، آپ چاہیں تو جمعے کی جگہ ظہر کی نماز ادا کریں. چنانچہ دین انتہائی آسان ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ دین کی دولت عطا فرمائی. اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالی کا انتہائی شکر گزار ہونا چاہیے اور اللہ کا اتنا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہماری رہنمائی کے لیے، ہماری نجات اور فلاح کے لیے، ہماری کامیابی اور کامرانی کے لیے ہمیں ایسا دین عطا فرمایا جو دین حنیف ہے، جو دین آسان ہے اور جس کو اپنانے کا ہمیں حکم بھی دیا گیا اور جس کے اندر ہماری کامیابی اور کامرانی کو مضمر رکھا گیا. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مقامات پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو یہ تاکید کی کہ دین انتہائی آسان ہے اور دین کے اندر جو رخصتیں ہیں ان رخصتوں پر عمل کرنا چاہیے، عزیمت کو نہیں اپنانا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رخصت دی ہے اس رخصت پر عمل کریں، اور جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جیسا حکم ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا طریقہ ہے اس طریقے کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اپنی زندگی کو ڈھالیں تو دین قبول کرنا بہت آسان ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دینی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.